بدلیں زندگی زیتون ٹی وی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ زیتون ٹی وی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین وامام المرسلین وقائد الغر المحجلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد، اللہ جل جلالہ کا کس زبان سے کس طرح شکر ادا کیا جائے، اس میں جو کچھ روزے کی تراویح کی تلاوت کی جو کچھ بھی توفیق ہوئی، پہلے اس پر شکر ادا کر لینا چاہیے۔ ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالی سرہ کا ایک مذاق تھا اور بڑا اتباع سنت میں ڈھلا ہوا مذاق، کہ یہ جو ہم لوگ اکثر و بیشتر اپنی عبادتوں کی ناقدری کرتے رہتے ہیں، کہ مثلا کہتے ہیں کہ بھئی نماز کیا پڑھی معاذ اللہ، ٹکریں ماری، اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ہماری نمازیں کیا ہیں، ہمارے روزے کیا ہیں، بے روح ہیں، ان میں روح نہیں ہے، یہ ایک مردہ لاش کی طرح ہے، بے جان ہے۔ اور بعض اوقات ان کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ ٹکریں ماری ہیں، ہم نے سجدے نہیں کیے، ٹکریں ماری ہیں، نمازیں نہیں پڑھی، ٹکریں ماری ہیں۔ تو ہمارے حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا مذاق یہ تھا کہ وہ اس بات کو بہت ناپسند کہتے تھے، یہ کہنے، اور وجہ یہ بیان فرماتے تھے، بڑی معقول وجہ ہے کہ بھائی جو کچھ بھی تم نے کیا، اگر تم نے کوتاہی غلطی سے حق ادا نہیں کیا عبادت کا، یہ تو تمہارا عمل ہے نا، لیکن پہلے اس بات پر اس اللہ تعالیٰ کا شکر تو ادا کر لو کہ جس نے یہ توفیق عطا فرما دی۔ توفیق عطا فرمانے پر پہلے شکر ادا کرو کہ اللہ آپ کا فضل و کرم ہے، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے توفیق عطا فرمائی مجھے نماز پڑھنے کی، مجھے روزہ رکھنے کی، مجھے تراویح پڑھنے کی، مجھے تلاوت کی، مجھے ذکر کی، توفیق عطا فرمائی۔ اس توفیق پر پہلے شکر تو ادا کرو۔ کتنے ہیں جو اس سے بھی محروم رہے، اللہ بچائے، پتہ نہیں کیا بات تھی کہ ان کو توفیق نہ ملی۔ اللہ بچائے، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے گھروں میں پتہ نہیں چلتا کہ کب رمضان آیا تھا اور کب گزر گیا، نہ روزہ ہے، نہ تراویح ہے، نہ نماز ہے، نہ کوئی اور عبادت ہے۔ تو پہلے اس مالک کا شکر ادا کرو کہ اس نے ایسے لوگوں میں شامل نہیں فرمایا، توفیق عطا فرمایا۔ توفیق پر شکر ادا کرو اللہ تبارک و تعالی۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ جب ہم کرنے بیٹھے توفیق تو ملی تھی، لیکن کرنے بیٹھے تو وہ کوتاہیوں سے بھرپور، وہ نہ اس میں خشوع ہے، نہ خضوع ہے، نہ دھیان ہے، نہ دل ہے، نہ کچھ ہے۔ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں ہم کہ بے روح ہے، بے جان ہے۔ لیکن جب تم اس توفیق پر شکر ادا کر لو اور اپنی کوتاہی پر استغفار کر لو کہ اللہ آپ نے توفیق عطا فرمائی تھی، میں اس پر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، اے اللہ میں شکر ادا کرتا ہوں، توفیق عطا فرما دی، اس سجدے کے جگہ پر پیشانی ٹیکنے کی، آپ کی بارگاہ میں سجدے کی پیشانی ٹیکنے کی توفیق عطا فرما دی، اے اللہ میں شکر ادا کرتا ہوں۔ ہاں مجھ سے یہ عمل جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہوا تو اے اللہ میں آپ کی نسبت سے یہ بڑی عظیم نعمت تھی، آپ کی نسبت سے یہ بہت ایسی چیز تھی جس پر جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ آپ نے توفیق عطا فرمائی، لیکن میری نسبت سے اس میں بہت کمزوریاں، کوتاہیاں، غلطیاں، بے ادبیاں سرزد ہوتی رہی ہیں، اے اللہ اپنے رحمت سے معاف فرما، استغفار کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اس کی توفیق پر، استغفار اپنی کوتاہیوں پر، اور میرے مالک کا کرم یہ ہے کہ جو استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، قبول ضرور ہی فرماتا ہے۔ استغفار اگر سچے دل سے کر رہا ہے کوئی بندہ تو ضرور ہی قبول فرماتا ہے۔ جب قبول فرماتے ہیں تو جو کوتاہی رہ گئی تھی وہ استغفار نے
اس کی جگہ پوری کر دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور اس کی توفیق پر شکر، اپنی کوتاہی پر استغفار. تو نتیجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیتے ہیں کہ وہ اس کو بھی قبول، ٹوٹے پھوٹی چیز کو بھی قبول فرما لیتے ہیں. دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بڑی زیادتی کی، دھوکہ دیا، اور اپنی طرف سے تو ان کو یعنی موت کے گھاٹ اتارنے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں تھی. اللہ جل جلالہ نے کہیں سے کہیں پہنچا دیا. تو ان کا مجھے جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو توفیق عطا فرماتے ہیں معافی مانگنے کی، اور معافی مانگنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف بھی فرما دیتے ہیں، تو پھر اس کو ہدایت بھی فرماتے ہیں. جب سارا قصہ ہو گیا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ دھوکہ کیا، ان کو کنویں میں گرا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنا دیا یوسف علیہ السلام کو، اور حضرت یہ جو ان کو محتاج بنا کر ان کے سامنے پیش کر دیا. قید پڑا ہوا تھا اور بادشاہ نے یہ اعلان کر رکھا تھا بھائی راشن سے دیا جائے گا سامان، غلہ جو کچھ بھی ہے. تو لوگ پیسے لاتے تھے، لا کر وہ غلہ راشن کی حکومت سے خریدتے تھے. تو یہ کنعان کے رہنے والے کنعان سے زبر کر کے مصر پہنچے. حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت ایک طرح سے بادشاہی کا مقام پر تھے. وہاں جا کر کہا جی ہمیں غلہ دے پیسے. ایک مرتبہ لے کے چلے گئے، انہوں نے کہا تم اپنے بھائی کو تو لائے نہیں، اس کو بھی لے کے آؤ، بنیامین کو. تو یہ باپ کے پاس پہنچے. باپ نے کہا کہ میں تمہیں ایک بیٹے کے اوپر تو پہلے ہی تمہارا بھروسہ کیا، تم اب وہ چلا گیا، اب دوسرے بیٹے کو بھی تمہارے حوالے کر دوں. بہت منت سماجت کر کے کسی طرح لے آئے. وہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے یہ حیلہ کیا تھا کہ وہ اپنا جو ایک پیالہ تھا جس سے کہ ناپ کر غلہ دیا کرتے تھے، وہ ان کے سامان میں رکھ دیا تھا، بنیامین کے سامان. اور جب قافلہ روانہ ہوا تو یوسف علیہ السلام کے کارندوں نے کہا بھائی بادشاہ کا پیالہ گم ہے، یہ معلوم ہوتا تم نے چوری کیا ہے. اس کو جمع کیا، آخرکار وہ پیالہ نکل آیا بنیامین کے. اب یہ بڑے گھبرائے سارے بھائی. ایک بھائی کے ساتھ تو پہلے ہم وہ کر چکے ہیں، باپ کے پاس کیا منہ دکھائیں گے، دوسرا بھائی یہ رہ جائے گا. اس وقت جو کیفیت ہوئی ہے، اس وقت جو ان کے منہ سے جو الفاظ نکلے ہیں کہ اس وقت ندامت ہو، شرمندگی ہو اپنے پچھلے کیے پر بھی، اور اب سچے دل سے توبہ کا انداز نظر آتا ہے. قرآن کریم میں جب ان کا ذکر فرمایا بڑے درد بھرے لہجے میں کہتے ہیں نہ لہو ابن شیخن کبیرن، ان کا باپ بڑا بوڑھا ہے، وہاں پر انتظار کر رہا ہوگا، ایسا کرو ان کو تو جانے دو، ہم میں سے کسی کو آپ اپنا قید کر لو اپنے پاس. دکھے ہوئے دل کے ساتھ یہ درفرمادے کر رہے ہیں. اس کے بعد جو الفاظ کہے ہیں کہ غلہ لینے آئے تھے نا، تو اب پیسے بھی اتنے زیادہ نہیں تھے کہ جس سے پورا غلہ خریدا جا سکتا، کوئی اعلیٰ درجے کی قیمت لے کر نہیں آئے تھے. تو لفظ بولا جئناک ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، ہم تو آپ کے پاس ایک بہت ہی کھوٹی قسم کی پونجی لے کر آئے ہیں، ہمارے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ آپ سے پورے غلے کی قیمت جو کچھ آپ سے لینا ہے اس کو قیمت دے سکیں، بہت ہی چھوٹی پونجی لے کر آئے ہیں. فاوف لنا الکیل، مگر ہم تو کھوٹی لے کر آئے ہیں، آپ پورا دے دیں. یعنی ہم تو ہیں کمزور، عاجز، ناتواں، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے کھوٹا ہے. لیکن آپ کا مقام بادشاہ کا مقام ہے، تو بادشاہ کا مقام ہونے کی حیثیت سے آپ یہ نہ دیکھیے کہ ہم نے کھوٹی پونجی دے رہے ہیں. فاوف لنا الکیل، ہمیں تو بھر کے دیجیے آپ. وتصدق علینا، اور ہم پر بھر کر جتنا دینا چاہیے تھا اتنا ہی نہیں، اور صدقہ بھی کیجیے. انا نراک من المحسنین، کیونکہ ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے محسن آدمی ہیں، سارے دنیا کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں. تو ہم تو یہ کھوٹی پونجی لا کر بھی آپ سے درخواست یہ کرتے ہیں کہ ہماری پونجی کھوٹی،
لیکن آپ پورا پورا دیجیے، واوفل الکیل، بلکہ اور زیادہ دے دیجیے، تصدق علینا انا نراک من المحسنین۔ یہ جملہ جو اللہ تعالیٰ نے کہلوایا ان سے، یہ نشاندہی کر رہا ہے کہ اب ساری تکبر، ساری بڑائی، سارا حسد، ساری بھائیوں کے ساتھ جو جلن تھی، سب ختم ہو چکی۔ اب ندامت کے ساتھ، تدامت کے بعد، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو الفاظ بھی کیسے طریقہ کے سکھا رہا ہے کہ ہم تو کھوٹی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں پورا پورا دے دیجیے۔ تو یہ الفاظ ان سے کہلوائے اللہ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے۔ لیکن اگر غور کرو تو ہم سب کا حال یہی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہو، کسی بھی حیثیت سے، کوئی بھی عبادت لے کر، نماز لے کر، روزہ لے کر، زکوٰۃ لے کر، صدقہ لے کر، ذکر لے کر، تلاوت لے کر، کچھ بھی، کوئی بھی عبادت لے کر حاضری ہو ان کی بارگاہ میں، تو کتنا ہی اعلیٰ سے اعلیٰ بنا کر تم عبادت پیش کر دو، کتنے خشوع سے کر دو، خضوع سے کر، ان کے مقام کے شایان شان ہے، ان کے مقام کے شایان شان ہے۔ کیسا جو عبادت بھی کرو، خوب سجدہ کرو، خوب رو اس کے اندر، خوب خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، سبحان رب الاعلیٰ دل سے کہو، سب کچھ کرو، ان کے شایان شان ہے ما عبدنا کا حق عبادت۔ تو جو بھی پونجی لے کر جاؤ گے عبادت کی، وہ کھوٹی ہی ہوگی۔ جینا کبھی بضاعت مزجاۃ، ہم تو کھوٹی پونجی لے کر آئے ہیں، لیکن کھوٹی ہماری طرف سے ہے، کھوٹی ہماری طرف سے ہے۔ آپ کے کرم کے شایان شان یہ ہے کہ فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا، آپ کا شایان شان یہ ہے کہ آپ ہمیں پورا پورا دیجیے، اور صرف یہی نہیں کہ پورا جتنا حق ہے وہ دیجیے، اور بھی دیجیے، فتصدق علینا، اور صدقہ بھی کیجیے بڑے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ چل رہا ہو، ہمیشہ جب دعائیں کرتے تھے تو یہ فرمایا کرتے، دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، آپ نے جس کام میں جو اجر اور جو انوار و برکات رکھے ہیں، جس عمل خیر میں، اے اللہ وہ ہمیں سب عطا فرما دیجئے، کسی سے محروم نہ فرمائیے۔ اگر آپ نے روزے میں کوئی اجر مقرر رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہوا ہے، اللہ نے روزے کا جو اجر ہے وہ چھپا کے رکھا ہوا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، ایسا چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ کوئی اعلان نہیں کر رکھا کہ کیا ملے گا تمہیں روزے کے بدلے میں کیا ملے گا، اعلان نہیں کیا۔ صدقے کو کہہ دیا کہ 700 گنا ملے گا، فلاں کو اتنا گنا ملے گا، سب کچھ کہہ دیا۔ روزے کو کہہ دیا نہیں، صوم لی وہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، میں جزا دوں گا، کیا دوں گا، اپنے شان کے مطابق۔ تو وہ چھپا کے رکھی ہوئی اللہ میں۔ تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ جو کچھ آپ نے اجر مقدر فرمایا ہے اس عبادت میں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سب عطا فرما دیجئے، کسی سے محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ آپ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو نہ دیکھیے، یہ تو بضاعت و مزجاۃ ہے، یہ کھوٹی پونجی ہے جو ہم لے کر آئے ہیں، لیکن یہ ہمارے شان کے لائق ہے اور کرم آپ کے شان کے لائق۔ تو اوفی لنا الکیل وہ آپ کے شان کے دعوت ہے۔ تو ہمارے حضرت والا جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ ارے بھائی، یہ عبادتوں کی جو کچھ بھی توفیق ہو رہی ہے، جتنی بھی ہو رہی ہے، اس کی ناقدری نہ کرو، ناشکری نہ کرو، اللہ جل جلالہ کی توفیق پر شکر ادا کرو۔ اے اللہ آپ کا فضل و کرم ہے، آپ نے اس کی توفیق ادا فرما دی۔ بے شک ہم سے بننی پڑی، جیسی ہونی چاہیے تھی ویسی بننی پڑی، ہم تو ہیں ناقص، کمزور، عاجز، ہم سے بننی پڑی۔ تو بن جب نہیں پڑتی تو اب تو ابھی پھر آپ ہی کے پاس جاتے ہیں، یا اللہ بننی پڑی، معاف کرتے، استغفار معاف کر دے، نہیں بن پڑا۔ تو ان کی شان کرم یہ ہے کہ وہ جب بندہ کہہ دیتا ہے کہ مجھ سے بن نہیں پڑا، اے اللہ مجھ سے وہ حق ادا نہ ہوا عبادت کا، اے اللہ میری پونجی کھوٹی ہی رہی، جب پروردگار سے جا کر یہ کہہ دیتا ہے بندہ، تو ان کے کرم کا معاملہ ہو جاتا ہے، کرم کا یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ اسی کو قبول فرما لیتے ہیں۔ قبول است اگرچہ ہنر نیستت،
کہ جزما پناہ ہے دیگر نیستت، کہ اگرچہ تیرے اندر کوئی ہنر نہیں ہے، قبول است اگرچہ ہنر نیستت، کہ جزما پناہ ہے دیگر نیستت، کہ ہم اگرچہ تیرے عمل میں تو کوئی ہنر تھا نہیں لیکن میں نے قبول کر لیا۔ کیوں قبول کر لیا؟ اس واسطے کہ میرے سوا تیری کوئی اور پناہ گاہ ہے نہیں، کوئی اور درد۔ یہ مولانا رومی نے، غالباً مولانا رومی نے یا مولانا جامی نے حکایت نقل کی ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ روزانہ تہجد میں اٹھتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، وضو کرتے تھے، تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، رکعتیں پڑھتے تھے، روزانہ ہوتا تھا۔ ایک دن اچھا ان کا ایک خادم بھی تھا جو ساتھ ان کو وضو وغیرہ کرا دیا کرتا تھا رات کے وقت میں۔ ایک دن اٹھے، لوٹا اٹھایا وضو کرنے کے لیے اور خادم نے وضو کرانا چاہا تو آواز آئی، من جانب اللہ آواز آئی، کوئی غیبی آواز، یہ آواز آئی، شاگرد نے بھی سنی اور انہوں نے بھی سنی، سن کر کے لاؤ بھائی لاؤ وضو لاؤ، وہ لوٹا لاؤ، لوٹا لیا، پھر وضو کرنا شروع کر دیا، پھر کھڑے ہو گئے اور معمول کے مطابق نماز پڑھی۔ شاید اگلے دن پھر یہی واقعہ پیش آیا، جب اٹھتے آواز آتی نہ تیری وضو قبول نہ تیرا نماز قبول نہ تیری عبادت قبول، پھر کھڑے ہو جاتے اسی شان سے جس طرح پہلے پڑھا اسی طرح پڑھتے۔ 3 دن بعد شاگرد نے کہا کہ حضرت 3 دن سے آپ کے بارے میں اعلان ہو رہا ہے کہ آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ جب قبول نہیں تو یہ کیا آپ اب محنت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اب جب قبول ہی نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی اب کوئی اس کی قیمت ہی نہیں، مردود ہے یہ، تو میں سو جاؤں آرام سے، اٹھنے کی اور اٹھ کر وضو کرنے کی اور نماز پڑھنے کی کیا ضرورت؟ تو بزرگ نے جواب دیا کہ ہاں بھائی قبول اعلان تو یہی ہو رہا ہے کہ قبول نہیں ہے، لیکن کوئی اور دروازہ ہے تو وہاں چلا جاؤں، کوئی اور دروازہ ہو تو وہاں چلا جاؤں۔ دروازہ تو ایک ہی ہے، وہ جب تک وہ مانے نہ مانے، قبول کرے نہ کرے، سجدے تو مجھے وہی کرنے ہیں، پیشانی مجھے وہی ٹیکنی ہے، میرے پاس کوئی اور دروازہ نہیں۔ یہ کہا تو آواز آئی، قبول است اگرچہ ہنر نیستت، کہ جزما پناہ ہے دیگر نیستت، کہ اگرچہ تیرے عمل میں تو کوئی ہنر تھا نہیں پھر بھی ہم قبول کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے سوا تیرے پاس کوئی اور درگاہ جانے کی ہے نہیں۔ تو جب بندہ اس تصور سے جاتا ہے کہ میرے پاس تو ایک ہی درگاہ ہے، ایک ہی دروازہ ہے، وہیں جانا ہے، وہیں پیشانی ٹکانی ہے، وہیں کچھ کرنا ہے، تو پھر وہ اگر بے ہنر بھی ہے اور اس کی عبادت پہ کوئی جان بھی نظر نہیں آ رہی پھر بھی باری تعالیٰ فضل و کرم سے قبول فرما لیتے۔ جب بندہ سر ٹیک دے اور ٹیکنے کے بعد اس پر ٹیکنے پر کی توفیق پر شکر ادا کرے اور میری طرف سے جو کوتاہی ہو رہی ہے اس پر استغفار کر لے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بارگاہ میں انشاءاللہ قبول ہو ہی جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے، وہ کرم فرما ہی دیتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھو جو کچھ بھی ہم کوئی عبادت کرتے ہیں کتنی ہی بنا سوار کے کریں، کتنے بنا سوار کے کریں، خضوع سے آداب سے مستحبات کا اہتمام کر کے سب کچھ کرا کے باری تعالیٰ کے شایان شان تو کچھ ہوتی۔ لہذا جو کچھ بھی عبادت ہے وہ ایک علامتی چیز ہے، بندگی کی ایک علامتی ٹوکن ہے جو بندہ پیش کر رہا ہوتا ہے۔ آج کل کی اس طرح میں بہت سے لوگ یہ عبارت چلتے ہیں علامتی چیز، ٹوکن، یعنی حقیقت تو نہیں ہے لیکن علامتی طور پر ایک چیز، لیکن بھائی علامتی طور پر کسی کو انعام دے دیا، یعنی انعام تو بہت اس کو چاہیے تھا لیکن علامتی طور پر محض ایک کر دیا۔ تو جتنی بھی عبادتیں ہم انجام دیتے ہیں یہ در حقیقت علامتی بندگی ہے، بندگی کا حق تو کوئی ادا کر نہیں سکتا لیکن ایک علامتی بندگی ہے کہ ہم نے حاضری لگوا دی، اس جگہ پر حاضری لگوا دی۔ اپنی طرف سے کوشش یہی کہ بھائی کسی طرف کو خوشو کے ساتھ ہو جائے، خضوع کے ساتھ ہو جائے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، لیکن ہے وہ علامتی ہی۔ بندہ کا مقصود کیا ہے؟ باری تعالیٰ کا مقصود جو ہے وہ یہ کہ بندہ غافل نہ ہو
اور میرے بارگاہ میں آ جائے، دلی سے بے دلی سے کسی طرح میرے چوکھٹ پر آ جائے، تو جب چوکھٹ پر آ گیا تو بن ڈالے کی طرف سے کرم ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مواعظ میں فرمایا اور کسی بزرگ سے نقل فرمایا کہ جب ایک عبادت انجام دینے کے بعد دوبارہ اس عبادت کی توفیق ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ پہلی عبادت قبول ہو گئی۔ اگر پہلی عبادت قبول نہ ہوئی ہوتی تو دوسری بار حاضری کی توفیق نہ ملتی۔ یہ بڑی عجیب بات فرمائی اور بڑی امید کی بات ہے۔ جب ایک عبادت کی ادائیگی کے بعد دوبارہ اس عبادت کی توفیق مل جائے تو سمجھو کہ پہلی عبادت قبول ہو گئی اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اگر قبول نہ ہوتی تو ٹھوکر مار کر نکال دیا گیا ہوتا، دوبارہ آنے کی اجازت نہ ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ وہ توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ اس توفیق کی وجہ سے اس کا شکر ادا کرو، اور جو کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں ان پر استغفار۔ ارے سارا مقصود تو در حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنے پروردگار سے غافل نہ ہو، دنیا کے کاروبار میں لگ کر، دنیا کی مصروفیات میں الجھ کر اپنے پروردگار سے غافل نہ ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ایسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ اللہ کو بھلا دیا کیا مانا؟ صبح سے شام تک دنیا کے کاروبار میں لگے ہوئے، کبھی خیال میں نہیں آتا میرا کوئی مالک ہے، میرا کوئی خالق ہے، مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، میرے اوپر اس نے انعامات کیا ہے، میری نعمتیں نازل کی ہے، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کا مرہون منت ہے، اور ایک دن میں اسی کے پاس جانا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ سارے دن میں ایک مرتبہ بھی خیال نہیں آتا، لگا ہوا ہے اپنی دھن میں، پیسہ کمانے کی دھن میں، تجارت کی دھن میں، ملازمت کی دھن میں، روزی کمانے کی دھن میں، اور یاد نہیں آتا اللہ۔ یا اگر فرض کرو کام بھی لگا ہوا ہے، کوئی نیک کام میں بھی لگا ہوا ہے، لیکن نیک کام کے اندر بھی اللہ بچائے اس میں نیتیں خراب ہو گئی ہیں، اس میں بھی دنیا طلبی مقصود ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رضا حاصل کرنے کے بجائے مخلوق کی رضامندی، مخلوق کی خوشنودی حاصل کرنے کی فکر لگی ہوئی ہے، بھلا دیا اللہ نے۔ یہ غفلت اور یہ غفلت ہے جس سے بچانا چاہتے ہیں، اور بندے کے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں یاد رکھے۔ تو اگر آدمی اپنی مصروفیات میں دنیا کے کاموں میں لگا ہوا ہے، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو سب چھوڑ چھاڑ کے آ جاتا ہے، حاضری لگا دیتا ہے، دل کہیں دماغ کہیں، لیکن لگا دی حاضری، تو یہ علامتی طور پر اس نے اپنے پروردگار کو یاد کرنے کا، پروردگار کو یاد کرنے کا ایک علامت اس نے پیش کر دی، حاضری دے دی، حاضری لگا دی۔ تو الحمدللہ اس غفلت سے، وہ غفلت جو اللہ بچائے لا تکونوا کالذین نسوا اللہ میں داخل کر دے، اس سے اللہ نے بچا لیا۔ کوئی معمولی بات ہے، اس غفلت سے بچا لیا، تم نے حاضری لگوا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، لگ گئی حاضری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھو حج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا جو رکن اعظم ہے وقوف عرفات، عرفات کا وقوف وہ ہے رکن اعظم، اسی سے حج ادا ہوتا ہے۔ وقوف اگر نہ ہو، وہ چھوٹ جائے، حج ختم ہو گیا، حج نہیں ہوگا۔ وقوف عرفات، اب اس وقوف عرفات میں اصل تو یہ ہے کہ زوال کے بعد سے آدمی کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، تسبیح کرے، دعائیں مانگے، تلاوت کرے، جو کچھ عبادتیں کرنے کی توفیق ہوتی ہے وہ کرتا رہے یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو جائے۔ اصل تو یہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرض کرو کوئی شخص زوال کے وقت سے اور مغرب تک نہیں پہنچا، عرفات نہیں پہنچا، تو اگلے دن صبح تک ایک لمحے کے لیے گزر جائے، وہاں سے کسی طرح گزر جائے، حج ہو گیا۔ اللہ میاں کہا حج لکھا گیا اس کا، نہ وہاں کھڑا ہوا، نہ دعا مانگی، نہ ذکر کیا، نہ کچھ کیا، گزر گیا، سواری میں بیٹھ کے گزر گیا، بس میں بیٹھ کے گزر گیا، سارے عرفات میں بھی عرفات کے ایک کونے سے گزر گیا۔ اللہ میں کہتا ہے ہو گیا تیرا حج ہو گیا،
گزر گیا ہوا تھا. وہ یہاں تک کہ فقہاء کرام نے فرمایا کہ سوتا ہوا گزر جائے, گاڑی میں بیٹھ کے سو گیا, وہ ڈرائیور کسی طرح نکال کے لے گیا, عرفات کے کونے کے پاس سے نکال کے لے گیا. جو سویا ہوا ہو تو حج ہو گیا, غافل ہو تو حج ہو گیا, ایک لمحے کے لیے گزر گیا تو حج ہو گیا. وہ عرفات کی نعمتیں, برکتیں, عرفات کے اوپر جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ حاصل ہو گئی. کیوں؟ اس نے حاضری لگا دی, میرے بندے نے حاضری لگا دی وہاں پر, تو حاضری لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو گیا تیرا حج. تو بتاؤ اس کا کرم دیکھو کہ معلوم ہوا کہ اصل چیز جو میرا مالک دیکھنا چاہ رہا ہے وہ میرے بندے کی یہ ہے کہ وہ اس کو کتنا مجھے یاد کرتا ہے, میری طرف متوجہ ہے کہ نہیں, اور یا مجھ سے غافل بیٹھا ہے, سویا پڑا ہے اور غافل ہے مجھ سے, مجھے یاد نہیں کرتا. اللہ بچائے, یہ ہے بری بلا. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو کی اس سے حفاظت فرمائے. یہ غفلت, اللہ کو بھلا دینا, یہ ایسی بلا ہے جو ساری بلاؤں کی جڑ ہے, ساری مصیبتوں آفتوں کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے حفاظت فرمائے. لیکن جب یہ غفلت کو کسی طرح دور کر کے حاضری ذرا بھی لگا دے تو میرے مولا اس کی ناقدری نہیں کرتا. میرا مولا اس کی بھی قدر کر لیتا ہے اور اس کے اوپر بھی انعام سے نواز دیتا ہے. وہ نقطہ نواز ہے ذرہ برابر کی دھیان سے, وہ میرا ہے, وہ قبول کر لیتا ہے. تو اس وجہ سے بھائی جو وقت بھی گزرا اور جو کچھ بھی توفیق ہوئی پچھلے دنوں, روزے کی ہوئی ہو, تراویح کی ہوئی ہو, قرآن کریم کی تلاوت کی ہوئی ہو, ذکر کی ہوئی ہو, اس پر خوب شکر ادا کر. اللہم لک الحمد و لک الشکر, اللہم لک الحمد و لک الشکر, اللہم لک الحمد و لک الشکر. اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا ولا صمنا ولا ضحینا. اے اللہ, اگر آپ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم نہ نماز پڑھ سکتے, نہ صدقہ دے سکتے, نہ روزہ رکھ سکتے, نہ قربانی کر سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پہلے ایک مرتبہ شکر ادا کرو. جب اس کی قدر پہچان لی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی اس قدر پہچان لی, اس پر شکر ادا کر لیا, تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم, اگر میرا شکر ادا کرو گے جس کسی نعمت پر میں تمہیں اور دوں گا, جس نعمت پر بھی شکر ادا کرو گے انشاءاللہ اور ملے گی. تو جب اس کی توفیق پر شکر ادا کیا کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے توفیق عطا فرمائی, تو انشاءاللہ مزید توفیق ملے گی اور ملے گی. اور ساتھ ہی یہ ضرور کر لو کہ استغفار بھی کرو. اے اللہ, آپ نے اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائی, آپ کا کرم, اور لیکن ہم سے جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہ ہو سکا. جیسا روزہ رکھنا چاہیے تھا ویسا روزہ نہ رکھ سکے, جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی عبادت نہ کر سکے, جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی نماز نہیں پڑھ سکے. اللہ استغفار معاف فرما دی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب. تو میں نے اپنے شیخ سے سنا رحمہ اللہ تعالی, ابھی تک کسی کتاب میں نہیں دیکھا, اپنے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی عبادت کی ادائیگی کے بعد یہ دو لفظ کہہ دے تو شیطان کہتا ہے میری کمر توڑ دی. دو لفظ کیا کہہ دے؟ ایک الحمدللہ, ایک استغفراللہ. یہ دو جملے کہہ دے تو شیطان کہتا ہے میری کمر توڑ دی. الحمدللہ کے کیا معنی؟ شکر ہے اللہ. کس بات کا شکر؟ کہ اس عبادت کی آپ نے توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ توفیق کے اوپر. استغفر اللہ, اس عبادت کے اندر جو کمی کوتاہی رہ گئی اس پر استغفار. تو جب بندہ یہ کرتا ہے کہ توفیق پر شکر ادا کر لیتا ہے, کوتاہی پر استغفار کر لیتا ہے, تو شیطان کہتا ہے میری کمر توڑ دی. کیونکہ مجھے بہکانے کے دو راستے تھے. ایک تو یہ کہ یہ کہتا ہے یہ کیا تو نے عبادت کے نام سے کیا کیا تو نہیں ہے, یہ کوئی نماز ہے جو تو نے پڑھی ہے, یہ تو نے ٹکریں ماری ہے. شیطان یہ کہتا ہے, یہ کہہ کر اس کو مایوسی میں مبتلا کرتا. اس کا علاج ہو گیا الحمدللہ سے, یا اللہ آپ نے توفیق دی ہے. اس کا علاج ہو گیا استغفر اللہ سے کہ یا اللہ میں نے بے شک کی تو مگر استغفار کرتا. ایک شیطان کا داؤ یہ ہوتا ہے کہ
نماز پڑھ لی، عبادت کر لی، بڑا دماغ میں گھمنڈ پیدا ہو گیا، بڑا تیر مار لیا میں نے، تکبر پیدا کر دیتا ہے، وہ عجب پیدا کر دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں، تکبر کے نتیجے میں دوسروں کی تحقیر دل میں آ جاتی ہے۔ دیکھو ہم ساری رات کھڑے رہتے ہیں، عبادت تہجد پڑھتے ہیں، یار یہ لوگ دیکھو یہ کیسے مردود لوگ ہیں، ان کو نماز بھی نہیں کہ تو اللہ بچائے، دوسروں کی تحقیر، اپنی بڑائی، تو اپنی بڑائی، اپنے تکبر، اپنے عجب کا جو خیال لاتا ہے شیطان عبادت کو خراب کرنے کے لیے، اس کا علاج ہے الحمدللہ۔ کہہ رہے تو کیا ہے، تیرے اندر کیا دم تھا، تیری کیا مجال تھی کہ جو تو یہ عبادت انجام دے لیتا؟ یہ تو اس کی توفیق ہے، اللہ کا کرم ہے، اس کا شکر ہے، الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تعریف جو کچھ ہے اسی کی ہے۔ اگر تو نے کوئی ڈھنگ سے نماز پڑھ لی ہے تو یہ بھی انہی کا کرم ہے، یہ بھی اس کا شکر انہی کا ہے، تیری مجال تھی جو کوئی پڑھ لیتا۔ اس لیے الحمدللہ سے شیطان کا ایک داؤ ختم کیا، تکبر پیدا کرنے والا، اور استغفر اللہ سے دوسرا داؤ ختم کیا جو مایوسی پیدا کرنے والا، کہ میں تو ساری زندگی ایسی نماز پڑھتا ہوں اور مجھ سے گزارا نہیں ہوتا۔ لیکن بھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی طرف سے نماز میں اور عبادت میں خشوع پیدا کرنے کی کوشش بھی نہ کرے آدمی۔ کوشش کرنا بندے کا کام ہے، کوشش کرنا بندے کا کام ہے، یعنی اپنی طرف سے کوشش کرے کہ میری نماز بہتر سے بہتر ہو، ظاہری اعتبار سے بھی سنتوں کا، آداب کا، مستحبات کا، سب چیز کا اہتمام ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان کے ساتھ پڑھوں، جو الفاظ زبان سے نکال رہا ہوں الفاظ کی طرف میرا دھیان ہو۔ یہ ساری کوشش تو بندے کے ذمہ ضروری ہے، لیکن اگر بالفرض اس کوشش کے باوجود دھیان بھٹک گیا تو پھر مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، اب استغفار سے اس کی تلافی کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن اپنی سے کوشش نہ کرو۔ اسی واسطے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دو لفظوں میں حقیقت بیان کروائی کہ کسی ساتھی نے کہا کہ حضرت کیا کروں، نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں دل نہیں لگتا، تو حضرت نے فرمایا کہ نماز میں دل کا لگنا فرض نہیں، لگانا فرض ہے، سمجھے نا؟ یعنی تمہاری طرف سے اپنی طرف سے کوشش کرنا ضروری ہے، اور وہ کوشش کیا ہے کہ جو الفاظ زبان سے نکال رہے ہو ان کی طرف دھیان رکھنا۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہو تو الحمدللہ رب العالمین کی طرف دھیان رکھنا، یہ کوشش، یہ لگانا ہے، دل لگانا ہے۔ لیکن پھر غیر اختیاری طور پر خیالات آ گئے ادھر سے ادھر سے، تو جو غیر اختیاری خیالات آ گئے ہیں ان پر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ نہیں، کوئی گرفت نہیں، انشاءاللہ وہ معاف ہو گئے۔ تو لگایا مگر لگا نہیں، دل لگایا، کیا مانا کوشش کی کہ میں اس جو کچھ پڑھ رہا ہوں اس کی طرف دھیان کروں، لیکن بھٹک گیا خیال تو لگا نہیں، لگایا لگا نہیں۔ تو فرمایا لگنا فرض نہیں، لگنا ضروری نہیں، لگانا ضروری، لگانے کی کوشش کرنا ضروری۔ تو اپنی طرف سے کوشش ضرور کرو، لیکن اگر بالفرض نہیں ہو رہا، خیالات پھر بھی بھٹک رہے ہیں ادھر ادھر سے، تو اس کو بیکار نہ سمجھو، رائے گاہ نہ سمجھو کہ یہ ساری عبادت رائے گاہ گئی، اللہ تعالیٰ کی توفیق پر اس پر بھی شکر ادا کرو۔ تو بھائی اسی طرح روزہ جو ہے، اصل میں اگر دیکھا جائے تو روزے کے جو حقوق ہیں وہ اکثر و بیشتر ہم سے ادا نہیں ہوتے، لیکن بے صبری کا کبھی مظاہرہ ہو گیا، کبھی اللہ بچائے کہ آنکھ بھٹک گئی، کبھی زبان بھٹک گئی، کبھی کان بھٹک گئے، تو اس کی وجہ سے روزے کے آداب جو ہے اور روزے کی جو حقیقت ہے اس کے اندر ہماری تو کمی کوتاہیاں رہتی ہیں، لیکن اس کا مداوا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق پر شکر ادا کر کے استغفار کریں۔